اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج ہم حاضر ہیں امید کے بعد شوق کی حالت کے بیان کے بارے میں۔ عرف عام میں شوق اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو، اور جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو انسان وہ کام شوق کے ساتھ کرتا ہے، توجہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپنا سے بچے کا شوق جس طرف ہو وہ ادھر ہی مائل رہتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق ان کا مقصد ہوتا ہے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق ان کا روزگار ہوتا ہے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق صرف شوق ہوتا ہے۔ تو اگر شوق مقصد بن جائے تو یہ بہت اعلیٰ ہے، انسان کا شوق انسان کا مقصد بن جائے۔ لیکن بہرحال شوق اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، جس کو انسان دل جمی کے ساتھ کرتا ہے، جس کو انسان توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اور جس کو کرنے کا شوق ہر وقت اسے دامنگیر رہتا ہے۔ شوق کا مطلب ہے کسی طرف مائل رہنا۔ اللہ رب العزت نے شوق ان بزرگان دین کو، اپنے پیاروں کو عطا کیا جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، جن کی طرف وہ بہت زیادہ مائل ہے، اور جن کی توجہ وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میری طرف ہو اور میرے علاوہ کسی اور کا انہیں شوق پیدا نہ ہو۔ اب پہلے ہم نے بیانات کیے امید اور محبت۔ امید بھی شوق دلاتی ہے، جب کسی کام کی امید ہو تو بندے کو شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی سے محبت ہو، کسی کام کی محبت ہو تو اس کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا بیان شوق کے بارے میں ہے۔ شیخ یعنی ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شوق جو ہے ایک شرف والی حالت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی جنت کا مشتاق ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جنت میں لہلہاتے درخت ہیں، جاری نہریں ہیں، اور خوبصورت بیوی ہے۔ یہ بھی شوق دلانے کے لیے ہے تاکہ لوگ نیکیاں کریں، جنت کی خواہش کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ دعا میں اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے، خدایا میں تمہارے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا خواہاں ہوں، اور اس بات کا بھی کہ مجھے تو اپنی ملاقات کا شوق بخشے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا اظہار فرمایا کہ وہ لذت میں چکھنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ تو اپنی ملاقات کا شوق مجھے عطا کر دے کہ ہر وقت تیری ملاقات کے شوق میں رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت آخرت میں حاصل ہوگی، اور اس کی ملاقات کا شوق تو اس دنیا میں ہو سکتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے ظاہری چہرے کو دیکھا جس طرح اللہ نے چاہا۔ جب آقا علیہ السلام نے معراج سے واپسی پہ یہ فرما دیا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا،
تو ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے رب کو دیکھا۔ لیکن جنت میں ہر ایک ان سر کی آنکھوں کے ساتھ، جن آنکھوں کے ساتھ وہ دنیا میں دیکھتا ہے، ہر ایک شخص اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ تو جب یہ امید ہو کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور جب اللہ سے محبت ہو تو پھر اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کا شوق تو لامحالہ پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی مروی ہے آقا علیہ السلام سے کہ جسے جنت کا اشتیاق ہوگا، جسے جنت کا شوق ہوگا، وہ نیکیاں اور نیک اعمال تیزی کے ساتھ کرے گا۔ اور کچھ ہستیاں ایسے بھی ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہوئی، جنت کو 3 ہستیوں کا اشتیاق ہوا۔ ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جنت جن کی منتظر۔ اور کسی صوفی سے شوق کے متعلق سوال کیا گیا تو کہا کہ محبوب کا ذکر کرنے پر دل کا جوش میں آنا شوق ہے، کہ جب محبوب کا ذکر ہو دل جوش میں آ جائے تو آپ کے شوق کی یہ نشانی ہے کہ محبوب کے ذکر پر دل جوش میں آتا ہے۔ اور کسی اور کا بھی قول ہے کہ شوق اللہ تعالیٰ کی وہ آگ ہے جسے وہ اپنے اولیاء کے دلوں میں روشن کرتا ہے، تاکہ وہ اس آگ سے ان تمام خیالات، ارادت، آرزوں اور حاجتوں کو جلا دے جو ان کے دلوں میں ہوں۔ کہ شوق ایک ایسی آگ ہے کہ جب شوق کی آگ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس شوق کے علاوہ، اس جس کا شوق ہے اس شوق کے علاوہ ہر ایک چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ کہ جب آگ لگ جائے کسی چیز کو تو صرف آگ رہتی ہے، آگ کے علاوہ ہر ایک چیز ختم ہو جاتی ہے۔ شوق ایک آگ ہے، اب جب یہ شوق کی آگ لگ جائے تو باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کا شوق مانگا، کیونکہ جب اللہ سے ملاقات کا شوق ہو تو پھر اس اللہ کی ملاقات کے علاوہ ہر ایک چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر شوق میں حظ نہ پایا جاتا، یعنی لذت نہ پائی جاتی، تو کوئی بھی اس کی تکلیف برداشت نہ کرتا۔ اب آگ ہے، جب آگ لگی ہو کسی کو تکلیف تو اس کو ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں، اس آگ میں، اس آتش میں لذت بھی پائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر لذت نہ پائی جاتی تو کوئی بھی اس آگ کی طرف نہ جاتا، کیونکہ اس آگ کے اندر جلنے میں بھی ایک لذت پائی جاتی ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کا مشتاق رہتا ہے، محبوب کے چہرے کی ملاقات کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے دل محبت سے بھر دیے گئے، لہٰذا اللہ کے ساتھ خوشی سے اڑنے لگے یہ لوگ، اور اشتیاق کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے دیوانہ وار اس کی طرف بھاگ گئے، اس کی طرف گئے۔ ایسے بے قرار، مشتاق، اپنے رب کی وجہ سے غمزدہ، اپنے رب کی وجہ سے فریفتہ، اور اپنے رب کی وجہ سے پڑے ہوئے افتادہ کا مطلب پڑے ہوئے لوگوں کا کیا کہنا۔ ان کے لیے تو اللہ کے سوا کوئی تسکین کی جگہ ہی نہیں، اور نہ کوئی اور ہے جس سے وہ الفت کریں، کیونکہ انہیں صرف اللہ کا شوق ہوتا ہے۔ شوق میں سے اہل شوق کی 3 حالتیں ہیں۔ چنانچہ بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے مشتاق ہوتے ہیں جو اس نے اپنے ولیوں کے ساتھ ثواب، کرامت، فضل اور رضامندی کے متعلق کیے ہوتے ہیں،
کہ جو جو وعدے اللہ نے کیے، جس طرح جنت کا وعدہ اللہ نے کیا، تو نیکیاں جو کرتا ہے جنت کا مشتاق ہو کے، یہ وہ پہلے درجے کے لوگ ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو شدت سے محبت کی وجہ سے اپنی زندگی سے اکتا جانے کی وجہ سے، ایک تو جنت کی وجہ سے، دوسرا زندگی میں اکتا جانے کی وجہ سے، کہ ان کو محبت اور محبوب سے ملاقات کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے اکتا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے، ہمیں محبوب کا دیدار ہو جائے، ہمیں محبوب کے چہرے کی لذت مل جائے۔ تو اس لیے وہ زندگی سے اکتا جانے کی وجہ سے محبوب کی ملاقات کے شوق میں اس کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے آقا کا قرب دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو موجود ہے اور کبھی غائب نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا دل اس کے ذکر سے لذت حاصل کرتا ہے، کہ وہ تو ہر وقت موجود ہے، وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس ذکر سے وہ لذت پاتا ہے، اور وہ اپنے شوق کی آگ کو اس ذکر کے ساتھ بجھاتا ہے۔ اور فرمایا اشتیاق تو ہر اس چیز کا ہوتا ہے جو غائب ہو، شوق اس کا ہوتا ہے جو غائب ہو، اشتیاق اس کا ہوتا ہے جو غائب ہو، مگر اللہ تو موجود ہے اور کبھی غائب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ شخص اپنے اشتیاق کی وجہ سے اشتیاق کو دیکھنے سے ہی غائب ہو گیا، کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ شوق تو اس کا ہوتا ہے جو غائب ہو، اشتیاق اس کا ہوتا ہے جو غائب ہو، لیکن اللہ تو موجود ہے، پھر اس نے اپنے شوق کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ شخص بغیر شوق کے ہی مشتاق کہلائے گا، مگر اس کی علامات اہل شوق کے سامنے اسے اشتیاق سے موصوف کرتے ہیں، کیونکہ جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ شوق والے اسے پہچان لیتے ہیں کہ اگرچہ وہ اپنے شوق کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اہل شوق جان لیتے ہیں کہ یہ بھی مشتاق ہے اپنے رب کے دیدار کا، اپنے رب سے ملاقات کا، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو شوق کے ساتھ موصوف نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنے شوق کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ بندہ اپنی خاص